شیخ ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ سے سفر شروع کیا تھا اور پھر سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی طویل ترین سورہ ہے، ہم نے ایک ایک لفظ سے قرآن کریم کی صدا دی ہے اپنے پروگرام میں الحمدللہ۔ اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور اس میں احکام تھے، اور وہ احکام ایمانیات سے لے کر ایمانیات کی ٹرانسپیرنسی، پھر عبادات میں خشیت الہی، کاملیت، اور پھر عبادات کے بعد جتنے بھی انسانی زندگی کے معاملات ہیں، جو میجر تھے مصائب اور معاملات، ان کو سورہ بقرہ اپنا موضوع بناتی ہے۔ وہ معاشی مسائل بھی تھے، رضاعت کے بھی تھے، اور اس میں نکاح و طلاق کے بھی ضابطے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باتیں بھی تھیں، زکوٰۃ بھی تھی، اور جو سود لیتے ہیں ان کے لیے وعیدیں بھی تھیں۔ تو میں چاہوں گا آپ کی موجودگی سے آج فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ہم نے وہ سورہ بقرہ ختم کر لی ہے، لیکن اس کی جو انوار و تجلیات احکام کے اعتبار سے جو انسان کے فکر و عمل میں سورہ بقرہ تطہیر چاہتی ہے، وہ کوئی خاص نسخہ اس کے لیے ہمیں بتا دیں کہ وہ عمل کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی 7 بیٹیاں، 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے پھر 2 بیٹے دیے۔ اچھا، میں پریشان تھی کہ آج کے دور میں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کیسے کروں گے، شادیوں کا کیا بنے گا۔ کہا کہ ایک ہمیں میرے گھر میں آتی تھی ایک خاتون قرآن پڑھانے کے لیے میری بیٹیوں کو۔ جی، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر کوئی مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، روزانہ ایک بار سورۃ بقرہ پڑھ۔ اچھا، کوئی مقصد پورا نہ ہو رہا ہو سبحان اللہ۔ تو کہا میں نے روزانہ ایک بار سورۃ بقرہ پڑھنے کی ترتیب بنائی اور بیٹیوں کو بھی تاکید کی، لیکن خود بنائی۔ کہا کہ جس بیٹی کو میں دیکھتی کہ اب اس کی عمر شادی کی ہے، اس کی نیت کر کے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتی۔ پڑھتے پڑھتے ایسا رشتہ آتا اور وہ رشتے منتیں کر کے لیتے اور کہتے ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم منتیں کر کے انہیں ایک آدھ سوٹ دے دیتے اور وہ بیٹی ایسی سکھی، پھر دوسری کی باری اور سورۃ بقرہ، پھر تیسری کی باری اور سورۃ بقرہ۔ یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ جی، اور جو بے اولاد ہیں اچھا، اور مایوس ہو چکے ہیں، وہ سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ بھی سورہ بقرہ ایک مرتبہ روزانہ پڑھیں، ہاں، اور جن کی اولاد بے اولادی ہے، سارے معالج سارے کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں سال سے بتا رہا ہوں، غالباً گزشتہ 39-40 سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور بڑوں سے سنا، بڑوں کی کتابوں میں مشاہدات تجربات میں ہے کہ وہ روزانہ ایک بار سورۃ بقرہ پڑھیں۔ اچھا، ایسا بھی کر سکتے ہیں، گھر کے 2-3 افراد ہیں، آپس میں بانٹ لیں، اچھا، آپس میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کے اندر طاقت اور بہت بڑی تاثیر ہے، خاص طور پہ مشکل کشائی کے لیے۔ اور اس کا تیسرا فائدہ بھی بتاؤں گا۔ جی، ایک تو میں نے رشتوں کے لیے، ایک اولاد کے لیے، اور جی، تیسرا آج کل روزگار کے مسائل بہت زیادہ، روزگار کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے بھی اس کی یہی ترتیب ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھیں، اچھا، اور بہت یکسوئی سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں۔ سورۃ بقرہ میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے، قوت ہے۔ جی، حتیٰ کہ یہاں تک ہے، ایک صاحب کشف درویش تھے، سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے بہت زیادہ۔ فرمایا میں کشف کی دنیا میں دیکھتا ہوں کہ سورۃ بقرہ پڑھنے والے کے ارد گرد اتنے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، خود مجھے بندہ نظر نہیں آتا، اور وہ فرشتے سارے کے سارے، ہر فرشتے کی چاہت ہوتی ہے اس کی فریاد لے کے اللہ کے عرشوں پہ جاؤں اور اللہ کی منت کروں، اور جب تک اللہ مان نہ لے میں منت کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سورۃ بقرہ۔ تو گویا جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو، جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، اور جس کے رزق کے مسائل رزق کے مسائل ہوں، سورہ بقرہ اکثیر کمال